مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے، وہی ہمارا بچانے والا خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے، ہر روز ہم کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ مسیح لوگوں پر 13 سال کی بچی کا جو نکاح کا ایک قانون بنا دیا گیا، گائے کا قانون، جبکہ قانون یہی ہے کہ 18 سال تک وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، بچہ بالغ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ گائے کا قانون بن گیا تھا۔ کیوں اندھے قانون بنا لیتے ہیں؟ کیوں ان کی عقل کام نہیں کرتی؟ کیوں بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہماری قوم کو؟ خداوند ہم سب کے لیے حکمت کو مانگتی ہوں باپ جی، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہمارے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کس لیے یہ ظلم برپا ہوتا ہے؟ گجرانوالہ میں ابھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں مسیح بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں دنیا کے حصوں میں ہماری قوم کو ستایا جاتا ہے۔ کیوں ستایا جاتا ہے؟ کیونکہ خدا سے ہم دور ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسیح بیٹیاں کیوں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ اس میں ہماری تعلیم کی کمی ہے۔ ہمارے بیٹے اس لائق نہیں ہوتے کہ بیٹیاں وہاں جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جب بھی گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹے جو غلط راہوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو نشے بازی میں ہیں۔ اسرا نگری میں نے دیکھا تقریباً سارے بیٹے جو صرف اسی گند میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر بیٹیاں کیا کریں؟ انہیں جہاں اچھے سپنے دکھائے جاتے ہیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ اگر یہ اولاد اس لائق ہو تو کبھی بھی کوئی بیٹی باہر جائے نہ، اور پھر لوگ رشتہ ہی نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک ہماری کرسچن فیملی تھی، ایک آئی اپنی بیٹی کے لیے دعا کرانے اور کہنے لگی کہ میری بیٹی گھر سے چلی گئی ہے اور میری بیٹی کے لیے دعا کی جائے۔ کہاں گئی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ کہیں ایسا ہی ہے جو غیر قوموں میں چلی گئی ہے، اور کیوں گئی ہے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ ہمارے اپنے ہی ہیں تو انہوں میں چلی گئی۔ اگر اپنے ہیں، اگر اپنے رشتہ مانگ رہے ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ کریں، کیونکہ جہاں اگر بچوں کی خوشی ہے، اپنوں میں ہے، تو سب سے پہلے انہیں ترجیح دیں تاکہ بیٹے غلط کام نہ کریں۔ وہ چلے گئے بیٹے کو لے کے، اور بعد میں یہ آپس میں ہی لڑنے لگے، بہن بھائی رشتے دار۔ تو جب آپ لوگ اپنے بچوں کو دیکھیں، خدا نے ہمیں شاہی خاندان کا فرقہ بنایا، خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن کیا کہ ہمارے پاس طریقہ نہیں۔ ہمیں آج بھی کلام سمجھ نہیں آتا، آج بھی ہمارے گھروں میں کلام نہیں۔ ہمارا کلام اوپر رکھا گیا ہے، صرف گھروں میں نام کے کہ ہم مسیح ہیں، جب تک مسیحیت اندر بچوں میں نہیں ڈالے گی، کیونکہ غربت نے اندھا کیا ہوا ہے۔ ماں باپ مجبور ہو کے گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور بچوں کو جب غذا دی جاتی ہے جسمانی غذا کے لیے تو بھاگ دوڑ ماں باپ کرتے ہیں، پر روحانی غذا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم سب کی غلطی ہے۔ اگر ہم بچپن میں ہی اپنے بچوں میں یہ سیڈ، یہ بیج بو دیں گے کلام کا، تو وہ اگر کہیں چلے بھی جائیں گے، میں آپ کو ایمان سے کہتی ہوں، میں گواہیوں کے ساتھ کہتی ہوں، بچے واپس آئیں گے اور خدا انہیں ڈبل برکت دے گا۔ یہ بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ دیکھا ہے۔ خدا آپ کے مانگنے سے آپ کے بچے اگر شیطان چرا بھی لے جاتا ہے تو وہ واپس آتے ہیں، کیونکہ وقتی طور پہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے شیطان آتا ہے مارنے پھاڑنے اور چرانے کے لیے، وہ چرا کے لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، بچوں کے اندر کلام ہوتا ہے، تو کلام ہی انہیں آزاد کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح پر جو خود خدا تھا، ان پر شیطان نے حملہ کیا، پر ان کے اندر کلام تھا، خدا کلام بول رہے تھے۔ آج اگر یہ کلام میرے اور آپ کے اندر ہے، ہماری نسلوں میں ہے، ہمارے بچوں میں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح روٹی دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں خدا کی وہ منہ کی باتیں دینی ہیں جو کلام ہے، جو زندہ ہے۔ خدا کا زندہ کلام تازگی بخشتا ہے، خدا کا زندہ کلام ہماری نسلوں کو بچاتا ہے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا کہ انہوں نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادے نہیں ہیں۔
یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کہتا ہے کہ غیر قوموں میں شادی کی سزا ہے، یہ تمہارے لیے جال اور پھندے اور تمہارے پلوٹوں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ یشوع 23 باب اس کی 13 آیات میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند سختی سے کہتا ہے، اور جس کو عدالت دی گئی ہے، جس کو رولز دیے گئے ہیں، جو بادشاہی کرتا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انصاف اور سلامتی کے ساتھ سب کے ساتھ کرے، غریبوں مسکینوں کی حمایت کرے۔ اگر انہیں اتھارٹی دی گئی ہے تو وہ وفاداری سے چلیں۔ اسی طرح زبور 12:5 میں دیکھیں، غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہوں کے سبب سے خداوند فرماتے ہیں کہ اب میں اٹھوں گا اور ان پر امن امان رکھوں گا جو خدا کی نظر میں ہے۔ خدا کہتے ہیں کہ وفاداری سے چلیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں رومیوں اس کا 3 باب اس کی 11-12 میں دیکھیں کہ کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، سب اندھے ہوئے ہیں، سب بہرے ہوئے ہیں، ان کے کان نہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، ان کا منہ جو ہے وہ کھلی قبر ہے، اور انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ کہاں گئے وہ 5 وقت کے سجدے؟ کہاں گئے وہ 5 وقت کی نماز جو کی جاتی ہے؟ کس سے مانگا جاتا ہے؟ مانگنے والا اور دینے والا ایک ہی ہے، جس سے ہم سب مانگتے ہیں، وہ جو مالک ہے، وہ جو خالق ہے۔ اس لیے خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں ہوتی ہے اور کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انسانیت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جس ملک میں، جس گھر میں انصاف ہی نہیں، جس گھر کے لوگ ہی اندھے ہیں، قانون نہیں مانتے یا قانون انہیں بنانے نہیں آتے، وہ کس طرح حکومت کرتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں کہ خداوند ہر مشکل سے سب کو چھڑائے، اور سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتی ہوں، اور کلام کو اور کلام کے وعدوں کو مانگتی ہوں، وہی وعدے جو خدا نے کیے ہیں، اور جو وہی محبت جو خدا نے ہم سب کو سکھائی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ دوسروں کی مدد کرنا صرف اچھا عمل نہیں، انسانیت کی پہچان ہے۔ دل کو سکون دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، وہ خدا کے کام کو آسان کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند سب کو حکمت دے، قدرت دے، طاقت دے، تاکہ سب کے ساتھ وہ وفاداری کے ساتھ پیش آئیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ رشتوں کے ساتھ تعلقات زندگی کے قیمتی سرمایہ ہے۔ احترام، محبت، وقت دینے سے یہ تعلقات مضبوط اور دیر پا ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور خوشی آتی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے جو خدا نے سکھائی ہے۔ ہم بار بار اس محبت کو دیکھتے ہیں۔ دراصل وہی ماحول ہماری حفاظت اور کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم دنیا میں مکس ہو کر اپنی اصلی شناخت کو نہ بھولیں۔ ہمیں بھولنا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم لہو کے خریدے ہوئے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور خدا نے ہمیں ایک قوم بنائی ہے۔ اپنی قوم کو بچائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح اب ایک دوسرے کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ آپس میں کھڑے ہو کر اس قانون کو انہوں نے رد کرا دیا۔ اس سے پہلے کہاں تھے یہ لوگ؟ کیوں نہیں اٹھتے اور اپنی قوم کو بچاتے؟ آئے ہم سب ایک جان، ایک روح ہو کر سب کو بچائیں، سب کے لیے دعا میں کھڑے ہوں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، ہاں میں سب کے لیے دعا میں بیٹھتی ہوں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں تاکہ میرا خدا سب کو بچائے۔ خدا نے ہمیں حق دیا، خدا نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم گیپ میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کریں تاکہ سب بچائے جائیں۔ سب کی مدد ہمارے خداوند خدا سے آتی ہے۔ ان کی حکمت کہاں سے آئے گی؟ خدا سے آئے گی۔ جب ہم مل کر دعا کریں گے تو خداوند سب کچھ کریں گے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہماری قومیں بچائی جائیں، ہماری نسلیں بچائی جائیں۔ وہ قوم جو لاڈلی قوم ہے باپ، وہ قوم جو آپ کی خدا باپ زندگی جس کو دی ہے، آپ نے جس کو خریدا ہے، قیمت ادا کیے، ہم بہت قیمتی ہیں باپ جی، ہمیں بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے۔ زندگی میں پریشانیوں کو صرف ایک ہی حل ہے، خدا سے باتیں کریں، خدا سے مانگیں، خدا پر چھوڑ دیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، جس طرح کلام سکھاتا ہے۔ زبور
2 اور اس کی 8 میں کہ ہر وقت اس پر توکل کریں، اپنے سارے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تاکہ ہم دنیا میں مکس ہو کر اپنی اصل شناخت کو نہ کھوئیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو زبور 53 کی 5 آیات میں لکھا ہے، کیا ان سب بدکاروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی، اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ خدا باپ ایسے لوگوں کو ضرور پوچھے گا، کیونکہ جب ہم اپنی عدالت اور خداوند عدالت کرنے والا خدا ہے، خداوند جو انصاف کا خدا ہے، ضرور ایسے گناہوں کی سزا ملے گی۔ خدا باپ ہم سب کے ساتھ ہو، اپنی پوری قوم کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا باپ آپ کے کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں، تازگی کو مانگتی ہوں، سلامتی کو مانگتی ہوں، بحالی کو مانگتی ہوں، آپ کی باڑ کو مانگتی ہوں۔ اپنے باپ کے لہو کو سارے بچوں پر مانگا کریں، نام بنام لے کر اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا کے لہو کو مانگے، اس کی باڑ میں رکھیں تاکہ کوئی بھی گندگی کسی کے نزدیک نہ آ سکے۔ خدا باپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، برے وقتوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، بری آب و ہواؤں سے، بری فضاؤں سے بچا لیں، کیونکہ بچانے والے صرف آپ ہیں۔ باپ جی رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں۔ یسوع کے نام سے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔